ساحل وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ قیامت کے دن اسرافیل علیہ السلام کتنی طرح کا سور پھونکیں گے، اور سور سے مراد کیا چیز ہے، اور روحوں کو ان کے جسموں میں دوبارہ کیسے ڈالا جائے گا، اور قیامت کے دن لوگ کتنے عرصے تک حساب و کتاب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کھڑے رہیں گے، اور قیامت کے دن حساب کس طرح سے لیا جائے گا۔ معزز خواتین و حضرات، ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے، تاکہ آپ کی دینی معلومات کے اندر مزید اضافہ ہو سکے۔ معزز دوستو، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین اور آسمانوں کی تخلیق کے بعد اللہ پاک نے سور کو پیدا فرمایا۔ وہ سور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دے دیا۔ اب وہ اسے اپنے منہ پر رکھے عرش کی طرف نگاہیں جمائے انتظار کر رہے ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ سور کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ ایک سینگ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بہت بڑا ہے، اس کا منہ زمین اور آسمانوں کی چوڑائی جتنا چوڑا ہے۔ اس سور میں 3 بار پھونکا جائے گا۔ پہلی گھبراہٹ کی پھونک، دوسری بے ہوشی کی پھونک ہوگی، اور تیسری پھونک بارگاہ الہی عز و جل میں کھڑا ہونے کے لیے ماری جائے گی۔ اللہ کریم حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پہلی پھونک کا یوں حکم فرمائیں گے کہ گھبراہٹ کی پھونک مار دو۔ وہ پھونک ماریں گے تو زمین و آسمان والوں پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، مگر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہ اس سے محفوظ رہے گا۔ چنانچہ پھر جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا لوگ اس عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا تو وہ سور میں بے ہوشی کی پھونک ماریں گے۔ جنہیں اللہ کریم بچائے گا ان کے علاوہ سب آسمان و زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے اور موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد تمام ملائکہ کرام کی روحوں کو بھی قبض کر لیا جائے گا۔ پھر رب کریم اس زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں کو بدل دے گا، اور زمین کو ایسے پھیلا دے گا کہ تم اس میں اونچا نیچا کوئی ٹیڑھا پن نہیں دیکھو گے۔ پھر اللہ پاک تمام مخلوق کو ایک بار ڈانٹے گا تو مخلوق اس بدلی ہوئی زمین پر اس طرح سے آ جائے گی جیسے وہ پہلی باری زمین پر تھی۔ جو پہلی زمین میں دفن تھا وہ اس میں بھی دفن ہی رہے گا، اور جو باہر تھا وہ اس پر باہر ہی رہے گا۔ پھر اللہ کریم عرش کے نیچے سے ان پر پانی برسائے گا اور آسمانوں کو بارش برسانے کا حکم دے گا، تو وہ 40 دن تک بارش برساتا رہے گا، حتیٰ کہ مخلوق پر پانی ہاتھ کے برابر بلند ہو جائے گا۔ پھر رب کریم جسموں کو اگنے کا حکم دے گا تو وہ سبزیوں کی طرح اگنے لگیں گے، یہاں تک کہ جب ان کے جسم پہلی کی طرح مکمل ہو جائیں گے تو حکم ہوگا کہ میرا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں۔ چنانچہ وہ فرشتے زندہ ہو جائیں گے۔ پھر حکم الہی سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پکڑیں گے اور اپنے منہ پر رکھ لیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، جبرائیل و میکائیل بھی زندہ ہو جائیں تو وہ دونوں بھی زندہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ پھر رب کریم روحوں کو بلائے گا تو تمام روحیں حاضر ہو جائیں گی۔ مسلمانوں کی روحیں نور سے چمک رہی ہوں گی اور باقی روحیں اندھیرے میں پڑی ہوں گی۔ اللہ کریم سب کو سور میں ڈال دے گا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا کہ وہ دوبارہ اٹھنے اور جمع کرنے والی پھونک ماریں۔ بس وہ پھونک ماریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، ضرور ہر روح اپنے جسم ہی کی طرف لوٹے گی۔ پس روحیں زیر زمین اپنے اجسام کی طرف جائیں گی اور ناک کے بانسوں سے داخل ہو کر جسم میں یوں سرایت کر جائیں گی جیسے ڈنگ زدہ کے جسم میں زہر سرایت کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر زمین تمہارے اوپر کھول دی جائے گی، اور سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے باہر آؤں گا۔ تم لوگ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف جلدی کرتے ہوئے نکلو گے اور بلانے والے کی طرف لپکو گے۔ کافر کہے گا، یہ دن سخت ہے، تم لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ آؤ گے۔ پھر تمہیں 70 سال تک ایک جگہ کھڑا کر دیا جائے گا۔
نہ تو تمہاری طرف نظر کی جائے گی اور نہ ہی تمہارا حساب لیا جائے گا۔ تم اتنا رو گے کہ آنسو خشک ہو جائیں گے، پھر آنکھیں خون کے آنسو بہائیں گی۔ تمہارا پسینہ اس قدر بہے گا کہ وہ تمہارے جبڑوں یا تمہاری ٹھوڑیوں تک پہنچ جائے گا۔ تم چیختے چلاتے ہوئے کہو گے، کوئی ہے جو ہمارے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری یہ سفارش کرے کہ وہ ہمارا حساب فرما دے۔ بات کہیں گے، تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم نے انہیں اپنے دست قدرت سے بنایا تھا اور ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی تھی اور سب سے پہلے انہی سے کلام فرمایا تھا۔ چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر شفاعت کی درخواست کریں گے، لیکن آپ علیہ السلام انکار کر دیں گے۔ اس کے بعد لوگ تمام انبیاء کے پاس ہوتے ہوئے میرے پاس آئیں گے تو میں انہیں ساتھ لے کر چل پڑوں گا، حتیٰ کہ مقام فحش پر پہنچ کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فحش کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، عرش کے سامنے یہ ایک مقام ہے، میں حالت سجدہ ہی میں ہوں گا کہ اللہ پاک ایک فرشتہ بھیجے گا جو میرا بازو تھام لے گا۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں عرض کروں گا، اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ ارشاد فرمائے گا، کیا بات ہے؟ حالانکہ وہ خوب جانتا ہے۔ چنانچہ میں اپنے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کروں گا، اے میرے رب، تو نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ کیا تھا، تو میری شفاعت میری مخلوق کے حق میں قبول فرما اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں آ کر اپنی شان کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کروں گا۔ چنانچہ پھر میں لوٹ آؤں گا اور لوگوں کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ اسی دوران ہمیں آسمانوں سے شدید آواز سنائی دے گی اور آسمان دنیا کے بسنے والے نیچے اتریں گے، جو تعداد میں زمین پر موجود انسانوں اور جنات کے برابر ہوں گے، حتیٰ کہ جب وہ زمین کے قریب ہوں گے تو زمین ان کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور پھر فرشتے قطاریں بنائیں گے۔ ہم ان سے دریافت کریں گے، کیا تم میں ہمارا رب ہے؟ تو وہ کہیں گے، نہیں، وہ اپنی شان کے مطابق تجلی فرمائے گا۔ پھر ہر آسمان والے پہلے سے دگنی تعداد میں اتریں گے۔ پھر رب کریم چھائے ہوئے بادلوں میں تجلی فرمائے گا اور فرشتے بھی اتریں گے۔ اس روز عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، جبکہ آج 4 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنی زمین پر جہاں چاہے گا اپنی کرسی رکھے گا اور پھر ارشاد فرمائے گا، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، میں نے جب سے تمہیں پیدا کیا ہے اس دن سے آج تک تم سے بات پرس نہیں کی اور تمہاری گفتگو بھی سنتا تھا اور تمہارے اعمال بھی دیکھ رہا تھا۔ آج تم میرے حضور خاموش رہو، یہ تمہارے اعمال نامے ہیں جو تمہارے سامنے پڑے جائیں گے، تو جو اس میں بھلائی پائے وہ رب کریم کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے سوا کچھ اور پائے تو وہ خود ہی کو ملامت کرے۔ اللہ کریم لوگوں کو الگ الگ کر دے گا، خوف کے مارے لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ چنانچہ پھر اللہ تبارک و تعالی جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، وحشی جانوروں اور چوپایوں کے درمیان بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ ان میں سے بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو بلا حساب و کتاب کے اندر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا گروہ جو جنت کے اندر جائے گا ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے جیسے کہ 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا گروہ جو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا ان کے چہرے ایسے چمکیں گے جیسے کہ آسمان پر ستارے چمکتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر بلائے گا اور لوگوں اور اپنے درمیان ایک پردہ کر دے گا اور اس بندے کا حساب پردے کے اندر لے گا، اور بعض لوگوں سے صرف ان کے بڑے بڑے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں مخلوق میں کھڑے ہوئے ہی صدا دی جائے گی کہ اے فلاں بن فلاں، تو نے یہ اعمال کیوں کیے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے قیامت کے دن میدان کے اندر ہی آواز دی جائے گی وہ شخص ہلاک ہو جائے گا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد تمام مخلوقات کے حساب و کتاب کو ختم کر دیا جائے گا اور انسان پل صراط کی طرف متوجہ ہوں گے، اور جو ان میں سے پل صراط کو پار کر لے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت اور ہمیشہ کے رضا کے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حساب و کتاب اور قیامت کی منازل کے خوفناک لمحات سے محفوظ رکھے۔